ایک بڑی اہم بات توبہ کے بارے میں بتا دوں. توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں. جب تک یہ 4 شرطیں پوری نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. آئیے دیکھتے ہیں یہ 4 شرطیں کیا ہیں. یہ 4 شرطیں قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی سمجھ اور فہم سے بعض علماء نے کہا ہے کہ 4 بنیادی چیزیں جب تک نہ ہو وہ توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے. سب سے پہلی چیز اس میں سب سے پہلی چیز توبہ کے لیے آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے یہ یقین رکھنا کہ ایک ہی کائنات کا مالک ہے، وہ ہے اللہ، اور اللہ نے مجھے پیدا کیا اور صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ مجھے کسی چیز کا حکم دے، یعنی کوئی چیز کرنے کا اور نہ کرنے کا یہ حکم دینا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے کیسے نہیں ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں میرے نبی خود سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ان پر ہوتی ہے، اور ہم کو حکم دے دیا کہ میرے نبی جو کچھ کہیں ان کی اطاعت کرو. گویا نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں فرمایا، اللہ کہتے ہیں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے میری اطاعت کی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں. لہذا پہلی شرط یہ یقین رکھنا کہ مجھے حکم دینے کا حق کوئی چیز کرنے اور نہیں کرنے کا صرف اور صرف اللہ کا ہے. یعنی میری چوائس، مائی چوائس، گورنمنٹ، کنگ، ڈکٹیٹر، کسی کی چوائس میرے پر نہیں چلے گی. چوائس صرف اللہ رب العالمین کی مجھ پر چلے گی. ایک. دوسرا یہ کہ آپ نے جو کام کیا آپ کو یہ یقین ہونا اس کے بارے میں کہ ہاں میں نے یقیناً وہ کام کیا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا. آپ کو یقین ہونا کہ میں نے وہ عمل کیا جو یقیناً اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والا تھا، یہ یقین ہونا چاہیے اس کے بارے میں. تیسرا یہ یقین ہونا کہ اس گناہ سے مجھے معاف کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ پر کسی کی زور زبردستی نہیں چل سکتی کہ اگر کوئی اللہ کو قیامت میں کہہ دے اسے معاف کر دیجئے اللہ، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اللہ ایسا کسی کی بات سننے والے نہیں ہیں. نعوذ باللہ کوئی 2 کوڑی کا غلام جو ہمارا دبیل چبیل ہے، آج کے دور میں کوئی نوکر آپ کے اس انداز کو ہر بار قبول کرنے تیار نہیں. یہ تو کائنات کے رب کا معاملہ ہے. آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ نے کہہ دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی اوقات ہے، کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کسی کے لیے سفارش اپنے سے کرنے بیٹھ جائے. سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا جب وہ دن قائم کر دیا جائے گا تو تمام انسان، تمام فرشتے ایک لائن میں خاموش منہ بند کر کے سناٹے میں کھڑے ہوں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ذری سی بھی آواز نکالیں سوائے اس کے کہ جب ہم ان کو اجازت دیں، اور جب وہ بات بھی کریں گے تو بڑی ہلکی اور دبی دبی آواز میں بات کریں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت عظمیٰ کا ذکر کیا، جہاں سارے لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، بالآخر ہمارے نبی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ شفاعت کریں گے. تو غور سے اس حدیث کے الفاظ پڑھیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پہلے اللہ سے اجازت مانگوں گا کہ اے اللہ کیا میں یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہوں، اس قطار سے آگے آ کر کیا میں آپ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ مجھے اجازت دیں گے تو میں جا کر سجدہ کروں گا. جب میں سجدے میں جاؤں گا اور دعا کرنا چاہوں گا تو خود اللہ مجھے وہ تمام اللہ کے نام یاد دلائیں گے جو آج سے پہلے اللہ نے کبھی ذکر نہیں کیے. میں ان ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کروں گا. پھر فرمایا اللہ سے میں میرے امت کے لوگوں کے لیے جب شفاعت کروں گا تو انہی لوگوں کی شفاعت کروں گا جس کے نام اللہ میرے دل میں ڈالیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے، کس کی اوقات ہے
کہ میرے یہاں شفاعت کرے سوائے اس کے کہ میں ان کو اجازت دوں۔ ارے بھائی، قادیانی کو تو غیر مسلمان بول دیے اس بات کے بارے میں کہ غلام احمد قادیانی نے فرمایا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جنت دوزخ کے حالات معلوم ہوتے ہیں، تو کہہ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن آج کتنے کمبختے اس امت میں بیٹھے ہیں جو اردو کے بیانوں میں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اللہ کی بات چل رہی تھی، یہ بات ان کو کس نے بتائی؟ اللہ سے بات کیسے کی عبد القادر جیلانی نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ لوگ ختم نبوت کے نہیں ہیں ماننے والے؟ کیا یہ لوگ نہیں مانتے کہ وہی بند ہو چکی ہے، اب اللہ کسی سے کلام نہیں کرتے؟ اور ان تک یہ بات کیسے پہنچی؟ اب تو بات یہاں تک ہو گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں دفن ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے واقعات جو ان کی قبر میں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ بھی ان کو پتا چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، اکابر صحابہ، 4 بڑے امام، ان میں سے کبھی کسی نے اس عقیدے کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کے باہر آئیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے اللہ سے جڑیے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کے سوائے آپ کی معافی قبول کرنے والا کوئی نہیں، آپ کی توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سے بہتر آپ کو اچھے اور برے حالات میں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلی شرط یہ یقین کہ اللہ کی ذات اکیلی کائنات کی خالق ہے اور اس کے سوا مجھ پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، اس کو حق ہے مجھے حکم دینے کا، میں اس کا غلام ہوں، بندہ ہوں اس کا۔ دوسرا، وہ عمل جو گناہ کا تھا میں نے کیا، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میں نے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا، اس سے اللہ غصہ ہوتے ہیں۔ تیسرا، یہ کہ سوائے اللہ کے مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ چوتھا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ کوئی گناہ کرو تو سچے دل سے، اخلاص سے اللہ سے توبہ کرو، تو اللہ اس توبہ کو قبول کرتے ہیں جو اخلاص سے کی جاتی ہے، اور پھر وہ عمل دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا جو توبہ تم سچے دل سے کرتے ہو وہی توبہ قبول کرتا ہوں۔ معاف کرنا، سچے دل سے توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ سچے دل سے توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ سچے دل سے توبہ کا مطلب ہوا کہ جب مجھے احساس ہو جائے کہ مجھ پر حق صرف اللہ کا چلے گا، حکم صرف اللہ کا چلے گا، جب مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا مجھ پر حق کسی کا نہیں چلے گا، اور یہ کہ جو کام میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، وہ گناہ تھا، اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، جب مجھے تیسری بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو چوتھی چیز، اب جب میں توبہ کرنا چاہوں گا تو دل سے کہوں گا کہ اے اللہ یہ تمام جو میں نے گناہ کیے تھے آج کے بعد ہرگز کبھی نہیں کروں گا، قطعاً نہیں کروں گا، اب بالکل اپنی موت تک نہیں کروں گا۔ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ کیا تو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔